الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ہم میں سے اکثر لوگ جب نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں تو یہ فکر ہوتی ہے کہ جلدی سے نماز سے فارغ ہوں اور جلدی سے واپس آ جائیں، مسجد سے جلدی سے نکل جائیں، اسی فکر میں عام طور سے لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آدمی نماز پڑھ لیا، فارغ ہو گیا، مسجد سے وہ نکل سکتا ہے، جا سکتا ہے، مگر نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں مسجد میں کچھ ٹائم دینا اور اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ بہت ہی عظیم عمل ہے جس سے ہم میں سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ اس لیے کہ یہ رحمت کے نزول کا ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں فرشتے اس مصلی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں جس نے نماز سے فراغت حاصل کی ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاه الذی صلی فیہ ما لم یحدث تقول اللہم اغفر له وارحمہ۔ فرشتے نماز پڑھنے والے کے لیے جب تک وہ اپنے نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے دعا کرتے رہتے ہیں، لگاتار دعا کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے۔ جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہم اغفر لہ، اللہ اس کی بخشش کر دے، اس کو معاف کر دے، اللہم ارحمہ، اللہ اس پر رحم فرما دے، اس بندے پر، اللہم تب علیہ، اللہ اس بندے کی توبہ قبول فرما لے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، کس کے لیے؟ وہ مصلی جو نماز پڑھ کر کے اپنے مصلی پر بیٹھا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے جب رب العالمین سے اپنے سجدے میں، تشہد میں دعائیں کی تو رب العالمین کے ساتھ مزید ادب کا یہ تقاضا ہے کہ کچھ اور ہم وقت دینے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ ہم نے اپنی حاجتیں مانگ لی اور ہم مستغنی ہو گئے، نہیں، ہمیں رب العالمین کے ہمیشہ محتاج ہیں، اور اس سوال کے بعد بھی رب العالمین کے ساتھ ہم اپنی دعا کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، ذکر میں لگے ہوئے ہیں، مزید رب العالمین سے اس کی توفیق اور اس کی عنایات، اس کے افضال کا ہم سوال کر رہے ہیں اور اس کی متمنی ہیں، اس کی دعائیں کر رہے ہیں، اس کی امیدیں رکھے ہوئے بیٹھے ہیں، تو آدمی کو اس کی بھی حرص رکھنی چاہیے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ بندہ جب نماز کے لیے جاتا ہے تو رب العالمین کی ضیافت میں ہوتا ہے۔ من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ لہ نزلہ من الجنہ کلما غدا و راح۔ جب بندہ نماز کے لیے مسجد جاتا ہے صبح یا شام تو اس کی مہمان نوازی جنت میں تیار کی جاتی ہے۔ اتنا عظیم ترین مقام کہ ایک نمازی مسجد جا رہا ہے اور اس کی مہمان نوازی رب العالمین جنت میں تیار کر رہے ہیں، تو گویا ہم رب العالمین کی ضیافت میں ہیں جو ہم مسجد میں گئے ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم کی دوسری حدیث ہے کہ احب البلاد اللہ مساجدها، کائنات میں سب سے بہترین جگہ رب العالمین کے نزدیک، محبوب جگہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہیں؟ مسجدیں ہیں۔ آدمی جب نماز کے لیے گیا ہوا ہے تو نماز پڑھ کر کے فارغ ہو کر کے واپس آ سکتا ہے، لیکن کچھ اور ٹائم بھی دینے کی کوشش اسے کرنی چاہیے کہ کیونکہ وہ ایک افضل ترین جگہ پر ہے، کائنات کی اس جگہ پر ہے جو رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، لہذا اسے چاہیے کہ فرشتوں کی دعا لینے کی کوشش کرے۔ وہ مسجد میں گیا ہوا ہے، رب العالمین کی ضیافت میں ہے، اسے چاہیے کہ اس ضیافت کو طویل کرنے کی کوشش کرے۔ تو بہرحال ہمیں اس بات کی بھی فکر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس بات کی ہمیں فکر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اس بہترین عمل کو، نماز کے اس عمل کو مزید ہم مزین کیسے کریں، مزید ہم بہترین کیسے بنائیں، مزید ہم اس میں اپنی نیکیوں کو کس طرح سے اور بڑھا سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس کی بھی فکر رکھنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز کے لیے گئے ہوئے ہیں تو مجرد سلام پھیرتے ہی ہم مسجد سے بھاگنے کے فراق میں نہ رہیں کہ جلدی سے بھاگو، خلاص ہمارا کام ہو گیا، ہماری ڈیوٹی انجام پا گئی، ایسا نہیں، بلکہ ہمیں یہ دل میں فکر ہونی چاہیے کہ ہم مسجد کے ساتھ ہمارا خاص تعلق ہے۔ ورجل قلبہ معلق بالمساجد، صحیح مسلم کی وجہ حدیث ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ 7 لوگوں کو خاص رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے قیامت کی جگہ دی جائے گی، اس میں اس بندے کا بھی ذکر ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوتا ہے
وہ مسجد سے اسے خاص محبت ہے، کہیں بھی جاتا ہے مسجد سے کے تعلق سے اس کے دل میں کھٹک لگی رہتی ہے کہ کہیں مسجد دکھائی دے رہی کہ نہیں دکھائی دے رہی، نماز کا ٹائم ہوگا تو کہاں ہوگا۔ اس میں وہ شخص بھی شامل ہے جو مسجد میں جا کر کے مسجد سے لگا ہوا ہے، چمٹا ہوا ہے، نماز پھیرتے سلام پھیرتے ہی بھاگنے کے چکر میں نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کا دل کا تعلق اس کی مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، مسجد سے چپکا رہنا چاہتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں ذرا تنبیہ کی ضرورت ہے اور متنبہ رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس پوائنٹ پر بھی غور کریں، اور اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو کچھ ٹائم ضرور دینے کی کوشش کریں۔ ہم کسی وجہ سے نہیں ٹائم دے پا رہے ہیں، مشغول ہیں، اور ہمیں جانا ہے، جا سکتے ہیں، مگر اگر ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم ٹائم دے سکتے ہیں، کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کی چھوٹنے کا خطرہ ہے، تو نماز پڑھ کر کے کچھ ذکر و اذکار میں ٹائم دینے کی کوشش کریں، مزید بیٹھنے کی کوشش کریں، نماز کے جو اذکار ہیں اس کو اطمینان سے، سکون سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ کیا نماز کے اذکار ہی کو پوری طریقے سے نہیں ادا کر پاتے ہیں، اور ادھر ادھر سے الٹا پلٹا جلدی جلدی مار لیا اور ختم ہو گئی بات۔ اتنی اسپیڈ میں پڑھتے ہیں کہ جسے کوئی کورس پورا کرنا ہے اور ڈیوٹی انجام دے کر کے نشان لگا دینا کہ ہماری حاضری ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ ہم رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں، جس قدر اس کو گہرائی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، دل کے اطمینان کے ساتھ، اچھے طریقے سے اس کو ادا کریں گے، اسی قدر رب العالمین کے نزدیک مقبول ہوگی، ورنہ رب العالمین کے نزدیک ادھر ادھر سے مار دینے والی چیز مقبول نہیں ہو سکتی ہے اگر دل سے ہم نے اس کو ادا نہیں کیا۔ میں سے بہت سارے لوگ کیا سبحان اللہ جو تسبیحات ہیں اس کو گننے میں تو عام طور سے لوگ غلطی کرتے ہیں، کوئی زیادہ گن دیتا ہے، کوئی کم گن دیتا ہے، کوئی اس کو اتنی اسپیڈ میں گن دیتا ہے کہ اس کے سارے حروف ادا ہی نہیں ہوتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سو صرف ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی جلد بازی ہوتی ہے، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حاضری لگ گئی، خلاص ہم نے کہہ دیا، ہم نے اس ذکر کو بول دیا ہے، خلاص ہو گئی بات۔ کیسے بولا ہے، کیسے اس کو ادا کیا ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے لیے مین چیز کیا ہے؟ کوانٹٹی نہیں بلکہ اس سے زیادہ کوالٹی ہمارے لیے محبوب ہے اور اہم ہے کہ ہم نے اس چیز کو کیسے ادا کیا، صحیح سے ادا کیا کہ نہیں ادا کیا۔ ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایکم اکثر عملا، کون زیادہ عمل کرتا ہے، بلکہ اللہ نے کہا کہ کون سب سے بہترین عمل کرتا ہے، کون سب سے بہترین عمل کرتا ہے۔ تو بہترین عمل ہمیں کرنا ہے، نہ کہ اس فراق میں اور اس فکر میں رہنا ہے کہ کتنا زیادہ عمل کر لیں، کتنا زیادہ نہیں، کتنا بہترین ہمیں عمل کرنا ہے، اس کی ہمیں فکر رکھنی چاہیے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آدمی اس کو اطمینان سے ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا میرے بھائیو، اس بات کی ہم فکر کریں، ضرور اس بات کی فکر کریں، اور آپ کو ابھی تجربہ بھی کرنے کی دیکھیں کہ نمازوں کے بعد اگر آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو خاص قسم کا ایک بہترین شعور کی فیلنگ ہوگی، اور بہترین احساس ہوگا آپ کے دل میں، آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ اس وقت عبادت کا، ذکر کا، قرآن کی تلاوت کا، دعا کا ایک خاص آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں ایک خاص مقام بنے گا، اس میں خاص لذت اور سکون ملے گی۔ آپ اس کو ضرور ذرا احساس کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا۔